بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے یہ ٹاپک چل رہا ہے سونے کے آداب۔ جب علماء بیان کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ٹاپک ایک ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ اپنے ٹاپک سے ہٹ کر بھی بات کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح مفتی صاحب تھوڑے سے وہ مجلس باعث حسرت ہوگی، مجلس کے بارے میں تھوڑی سی اسی ٹاپک کے نیچے انہوں نے بات کی ہے۔ فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی ایسی مجلس میں بیٹھے جس میں اللہ کو یاد نہ کیا گیا ہو، اللہ کا کوئی ذکر اس مجلس میں نہ آیا ہو، نہ اللہ کا نام لیا گیا ہو، تو آخرت میں وہ مجلس اس کے لیے حسرت کا باعث بنے گی۔ یعنی جب آخرت میں پہنچے گا اس وقت حسرت کرے گا کہ کاش میں اس مجلس میں نہ بیٹھا ہوتا جس میں اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ اس لیے فرمایا کہ مسلمان کی کوئی مجلس اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ اب ذرا ہم لوگ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں، ہمارے اپنے حالات کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہماری کتنی مجلسیں، کتنی محفلیں غفلت کی نظر ہو جاتی ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کا نام یا اللہ کے دین کا کوئی تذکرہ ان میں نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کے روز ایسی تمام مجلسیں وبال اور حسرت کا ذریعہ ہوں گی۔ ہمارے یہاں مجلس آرائی کا سلسلہ چل پڑا ہے۔ اسی مجلس آرائی ہی کو مقصد بنا کر لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور فضول باتیں کرنے کے لیے باقاعدہ محفل جمائی جاتی ہے جس کا مقصد گپ شپ کرنا ہوتا ہے۔ یہ گپ شپ کی مجلس بالکل فضول اور بیکار اور بے مقصد اور اوقات کا ضیاع کرنے والی بات ہے، اور جب مقصد صحیح نہیں ہوتا بلکہ محض وقت گزاری مقصود ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ایسی مجلس میں اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے دین سے غفلت تو ہوگی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس مجلس میں کبھی کسی کی غیبت ہوگی، کبھی جھوٹ ہوگا، کبھی کسی کی دل آزاری ہوگی، کبھی کسی کی تحقیر ہوگی، کسی کا مذاق اڑایا جائے گا۔ یہ سارے کام اسی مجلس میں ہوں گے، اس لیے کہ جب اللہ جل شانہ سے غافل ہو گئے تو اس غفلت کے نتیجے میں وہ مجلس بہت سے گناہوں کا مجموعہ بن جائے گی۔ اس بات کو حضور پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو تو وہ مجلس قیامت کے روز حسرت کا سبب بنے گی۔ فرمایا کہ ہائے ہم نے وہ وقت کیوں ضائع کیا، کیونکہ آخرت میں تو ایک ایک لمحے کی قیمت ہوگی، ایک ایک نیکی کی قیمت ہوگی۔ جب انسان کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حضوری ہوگی، اس وقت ایک ایک نیکی کی قیمت ہوگی۔ اس وقت تمنا کرے گا کہ کاش ایک نیکی میرے نامہ اعمال میں بڑھ جاتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم پر ماں باپ سے زیادہ شفیق اور مہربان ہیں، وہ اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ قبل اس کے کہ وہ حسرت کا وقت آئے، ابھی سے اس بات کا دھیان کر لو کہ یہ مجلسیں حسرت بننے والی نہ بن جائیں۔ لیکن ایک بات عرض کر دوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی بس خشک اور کردرا ہو کر رہ جائے اور کسی سے کوئی خوش طبعی اور شگفتگی کی بات نہ کرے۔ یہ مقصد ہرگز نہیں، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرات صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تو کبھی آپ سے تفریح طبع کی باتیں بھی کیا کرتے تھے، بلکہ خود حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی کبھی اپنے دلوں کو آرام اور راحت دیا کرو۔ اس لیے کبھی کبھی خوش طبعی اور شگفتگی کی باتیں کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات حضور پاک علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تو زمانہ جاہلیت کے واقعات بھی کبھی کبھی بیان کرتے کہ ہم زمانہ جاہلیت میں ایسی ایسی حرکتیں کیا کرتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہتے اور بعض اوقات تبسم بھی فرماتے۔ لیکن ان مجلسوں میں اس بات کا اہتمام تھا کہ کوئی گناہ کا کام نہ ہو، غیبت اور دل آزاری نہ ہو۔ دوسری یہ کہ ان مجلسوں کے باوجود دل کی لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگی ہوئی ہے، ذکر اللہ سے وہ مجلسیں خالی نہیں تھیں۔ مثلا اس مجلس میں زمانہ جاہلیت کا ذکر کیا اور پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس ضلالت اور گمراہی اور تاریکی سے نکال دیا۔ لہذا یہ طریقہ تھا حضور پاک علیہ السلام کا اور صحابہ کرام کا۔ اس کا مصداق تھے کہ دست بکار دل بیار،
کہ ہاتھ اپنے کام میں مشغول ہے، زبان سے دوسری باتیں نکل رہی ہیں، اور دل کی لو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگی ہوئی ہے۔ یہ بات کہنے کو تو آسان ہے، لیکن مشق سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ حضرت مولانا تاندی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد ہے، فرمایا کہ میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب سے بارہا سنا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات جس کا ہر آن اللہ جل شانہ سے رابطہ قائم ہے، وہی آ رہی ہے، ملائکہ نازل ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ایسے جلیل القدر مقامات پر جو ہستی فائز ہے، وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ دل لگی کیسے کر لیتے ہیں؟ وہ اپنے اہل و عیال سے دنیا کی باتیں کیسے کر لیتے ہیں، جبکہ ہر وقت حضوری کا یہ عالم ہے؟ مگر رات کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 11 عورتوں کی کہانی سنا رہے ہیں کہ 11 عورتیں تھیں۔ ان عورتوں نے یہ معاہدہ کیا کہ ہر عورت اپنے شوہر کی کیفیت بیان کرے کہ اس کا شوہر کیسا ہے۔ اب ہر عورت نے اپنے شوہر کا پورا حال بیان کیا کہ میرا شوہر ایسا ہے، میرا شوہر ایسا ہے۔ اب یہ سارا قصہ حضور پاک علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ کو سنا رہے ہیں۔ بہرحال تاندی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ جس ذات گرامی کا اللہ تعالیٰ سے اس درجے کا تعلق ہو، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ اور دوسری ازواج مطہرات کے ساتھ ہنسی اور دل لگی کی باتیں کیسے کر لیتے ہیں۔ لیکن بعد میں فرمایا کہ الحمدللہ اب سمجھ میں آ گیا کہ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں، کہ دل لگی بھی ہو رہی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی قائم ہے، اس لیے کہ وہ دل لگی اور ہنسی مذاق بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کے لیے ہو رہی ہے، اور دل میں یہ خیال ہے کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان ازواج مطہرات کا حق واجب کیا ہے کہ ان کا دل خوش کروں، اس حق کی وجہ سے یہ دل لگی ہو رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رابطہ بھی قائم ہے، اور اس دل لگی کی وجہ سے وہ رابطہ نہ ٹوٹتا اور نہ کمزور ہوتا، اس میں کوئی نقص نہیں آتا، بلکہ اس تعلق میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر میاں بیوی آپس میں باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو اس وقت ان کے ذہنوں میں اس بات کا تصور بھی نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس واسطے کر رہا ہوں، تو کیا اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں، اور جب ایک مرتبہ دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ میں ان تمام تعلقات کا حق اللہ کے لیے ادا کر رہا ہوں، اللہ کے حکم کے مطابق ادا کر رہا ہوں، تو اب اگر ہر مرتبہ میں اس بات کا استحضار نہ بھی ہو، تو جب ایک مرتبہ جو نیت کر لی گئی انشاءاللہ وہ بھی کافی ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم صبح کو بیدار ہو جاؤ تو نماز کے بعد تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار اور معمولات سے فارغ ہونے کے بعد ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر لو کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی اے اللہ، آج کے دن بھر میں جو کچھ میں کام کروں گا وہ آپ کی رضا کی خاطر کروں گا، کماؤں گا تو آپ کی رضا کی خاطر، گھر میں جاؤں گا تو آپ کی خاطر، بچوں سے بات کروں گا تو آپ کی رضا کی خاطر، یہ سب کام میں اس لیے کروں گا کہ ان کے حقوق آپ نے میرے ساتھ وابستہ کر دیے ہیں، اور جب ایک مرتبہ یہ نیت کر لی تو اب یہ دنیا کے کام نہیں ہیں، بلکہ یہ سب دین کے کام ہیں اور اللہ کی رضا کے کام ہیں۔ ان کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے تعلق ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ تعلق اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔